والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل. اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تھوڑا سا وقت اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دی. اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم. چونکہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ ہم سے ایک ایک منٹ کا حساب لے گا، ایک ایک منٹ کا حساب لے گا کہ تم نے اس منٹ میں کیا کیا. یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ نے دی ہم کو، اور یہ امانتاً دی ہے. امانتاً زندگی ہماری اپنی نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہماری مرضی ہم جو چاہیں کریں، نہ. یہ آنکھ امانت ہے، یہ کان امانت ہے، یہ زبان امانت ہے، یہ وقت سب کچھ امانت ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ یہ جو وقت اللہ نے ہمیں دیا یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، اور اس وقت کا ہم کو حساب دینا ہے، اور اس کا جاننا بڑا ضروری ہے. یہ ہمیں معلوم ہی نہیں. آج آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دین کے 3 درجے ہیں. اللہ کے سن فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا. مکمل کیسے ہوتا ہے؟ اس کے 3 اسٹیپس ہیں. یہ بنیادی اسٹیپس ہیں، بنیادی اسٹیپس ہیں. نمبر 1، سب سے پہلا دین کا بنیادی معاملہ یہ ہے، بنیادی درجہ یہ ہے کہ اس کو دین کا علم ہو. ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے نا، ان سب کو یہ علم ہونا ضروری ہے کہ میں الٹے ہاتھ سے پانی پیوں یا سیدھے ہاتھ سے پانی پیوں، کھڑا ہو کے پانی پیوں یا بیٹھ کے پانی پیوں. واش روم جاؤں تو اس میں واش روم میں جانے کی دعا کیا ہے اور نکلنے کی دعا کیا ہے، ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں. ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں. بس ہم اس میں علم کو یہ سمجھیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اگر CSS کرا دیا اور ڈاکٹری پڑھا دی اور انجینئرنگ پڑھا دی تو بس میں نے اس کو بہت علم دے دیا ہے، بہت علم دے دیا ہے. قرآن مجید کی روح سے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن مجید کا علم ہے، باقی کوئی علم ہے ہی نہیں. دین کا بنیادی علم سیکھنا ہر ایک مرد کے لیے، عورت کے لیے ضروری ہے. کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے، کھانا کھڑے ہوئے کھانا چاہیے، چل پھر کے جانور کی طرح کھانا چاہیے. آج کل نیا سسٹم چلا نا، بفیٹ سسٹم. جیسے جانور کو آپ نے دیکھا ہو نا، بکری ادھر سے منہ مارتی ہے، پھر وہاں جاتی ہے وہاں منہ مارتی ہے، پھر وہاں منہ مارتی. ہم پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ فرام امریکہ کا سب کا یہی حال ہے. جیسے جانور کھاتے ہیں ایسے ہم لوگ بھی کھاتے ہیں. ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے. کھانا کیسے کھانا ہمیں علم ہی نہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم کا سیکھنا ہر مرد اور ہر عورت کے لیے ضروری ہے. ہر چیز کا علم، مطلب کسی گھر میں آ رہے ہیں تو آنے کا کیا علم ہے وہ معلوم ہونا چاہیے.
آپ کسی گھر میں ناک کرتے ہیں دروازے کے سامنے ہی کھڑا ہونا چاہیے، سائڈ میں کھڑو تاکہ کوئی خاتون نہ آئے یا کچھ نہ آئے یا بے پردگی نہ ہو، ایٹ لیسٹ دروازہ کھلے، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ بنیادی علم ہم کو نہیں ہے۔ علم کا دین کا پہلا درجہ ہے علم کا سیکھنا، اور یہ گھر میں بیٹھ کے نہیں آئے گا، ہاں یہ اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا اور وہاں جا کے ان سے دین سیکھنا پڑے گا، تب یہ دین آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ ہم سمجھتے کوئی آ جائے ہمارے گھر میں آ کے ہمیں دین سکھا دیں، کبھی بھی نہیں آئے گا، موت تک نہیں آئے گا، موت تک نہیں آئے گا، جب تک کہ اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے نہیں لگاؤ گے، دین نہیں آئے گا۔ آپ سے جو گھر میں بیٹھے بیٹھے دین آ جائے بس بھول جاؤ، یہ تمہارا خام خیال ہے، آئے گا وائے گا کچھ بھی نہیں۔ کسی اللہ والے کو بلا لو گے، بزرگ کو بلا لو گے، دعا کرا لو گے، برکت تو آ سکتی ہے، لیکن دین تمہارے اندر نہیں آئے گا۔ دین کے لیے شرط اعظم ہے قربانی دو، قربانی دو، تب دین آتے۔ ہمارے شیخ عبدالحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ جب یہاں آتے تھے پاکستان تو صبح 4 بجے ہم لوگ ایئرپورٹ پہ حضرت کو لینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور 1 گھنٹے کے بعد حضرت آتے تھے ویل چیئر پہ بیٹھ کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اتنی سی بات ہوتی تھی ہماری، اس طرح کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ اور جب وہ ویل چیئر پہ آگے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، گاڑی بیٹھے چلے گئے، خلاص۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ آپ کو معلوم نہیں ہے، ہم نے تو صدیوں کا سفر طے کر لیا۔ یہ جانا اور حضرت کو صرف دیکھنے کے لیے جانا، اپنی شیخ کو دیکھنے کے لیے جانا، اپنی محبت میں یہ سارے کام کرنا، اس سے اللہ آپ کے آگے کے منازل کو طے کرائے۔ ہم چاہتے ہیں نہیں بس ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم گھر میں بیٹھے دین خود بخود، دین نہیں آئے گا، دنیا آ جائے گی، دنیا آ جائے گی، دین نہیں آئے گا۔ آپ میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کچھ بھی بن جائے، اور کل کو امام صاحب وہاں سے ہٹ جائیں، چلے جائیں، تو کیا آپ میں سے کوئی آدمی اپنے بیٹے کو وہاں پہ امامت کے لیے کھڑا کر دے گا؟ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ سوال ہی بھائی بھائی عالم ہی نہیں ہے، اس کو آپ کیسے بٹھا رہے ہیں وہاں پر؟ اور کوالیفائڈ ہے بھائی، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس ممبر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہونا ایک لگا اچھی بات ہے، لیکن یہاں بیٹھنے کے قابل۔ بنیادی سی سمجھ لیں کہ دین کا علم ہر شخص کو ہونا ضروری ہے۔ کپڑے کا دین سیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑا کیسے پہننا ثابت ہے۔ کھانے کا علم سیکھیں کہ اللہ سے کھانے کا علم کیا ثابت ہے، اللہ کے رسول کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے۔ سونے کا علم سیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ یہ تو ہماری زندگی بالکل ڈنگوں والی زندگی ہے، بس جیسے ہمارا دل چاہ رہا ہے ویسے کر رہے، یہ دین نہیں۔ اچھا الحمدللہ بہت سارا دیکھا جاتا ہے کہ علم لوگوں کو ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کو بہت سارا علم ہے۔ اگر علم ہے، نمبر 2 کیا اس پر عمل کر رہے؟ یہ دوسرا درجہ ہے۔ علم تو معلوم ہو گیا کہ 2 رکعت صبح فرض پڑھنا ہے، 4 رکعت ظہر میں پڑھنا ہے، علم تو ہو گیا، سب کو علم ہے۔ اب آپ یہ سوچیں اس علم پر عمل بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے، ہم لوگ کتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، مطلب ہر آدمی اپنا انالیسس خود کرے، ضرورت نہیں کسی پوچھنے کی۔ صبح سے شام تک یہ جو ٹیلی فون ہے ایک نئی مصیبت ہے، یہ کتنا جھوٹ بلوا رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ اپنا ریویو کرے، ہر آدمی اپنے آپ اپنا ریویو۔ اس ٹیلی فون نے ساری نسل کو برباد کر دیا، ساری نسل کو برباد کر دیا، ساری نسل کو برباد کر دیا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بیسک چیز ہے، اس کو تو اس کے بغیر تو سروائیول نہیں ہے۔ آپ سمجھتے رہیں، لیکن یہ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس فون نے
ساری ینگ جنریشن کو برباد کر دیا ہے، برباد کر دیا۔ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، مت مانو۔ آپ کے ماننے سے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقت جو وہ یہی ہے، جو علم اللہ نے آپ کو دیا کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں وہ الحمدللہ ثم الحمد، اور اگر عمل نہیں کر رہے تو فکر کی ضرورت ہے۔ جس شخص کو علم ہو جائے اور وہ عمل نہ کرے نا، قرآن مجید 28 سے 12 سورہ جمعہ جا کے دیکھیں، جو عالم عمل نہیں کرتا اس کو گدھے کی مثال دے کر کہا ہے۔ ہاں، اب میں کسی کو کہوں بھائی آپ گدھے ہو، کیسے یار کی دماغ خراب ہے حافظ صاحب، آپ مجھے گدھا کریں؟ میں نہیں کہہ رہا 28 سے 12 سورہ جمعہ جا کے دیکھو، تفسیر دیکھو۔ جو تم کو علم ملا تم عمل نہیں کرتے تو تم گدھے سے بھی بدتر ہو۔ اور 90 سے 12 میں جو قرآن مجید میں ایسا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، تم جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ اصل میں یہ علم جو ہے نا، ہم اس کو کوئی اہمیت دیتے نہیں ہیں۔ اول تو دین کے علم کو علم ہی نہیں سمجھتے۔ سو جتنی بیٹے ہوں آپ کے، بھائی اس کو ڈاکٹر بنا دو، اس کو انجینئر بنا دو، اس کو پائلٹ بنا دو، اس کو کسی کو حافظ بھی بناؤ یار، نہیں وہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا جو ڈفر ہو نا، بالکل زیادہ پڑھتا نہیں ہو، چلو اس کو حافظ بنا دو، حافظ جی بنا دو، حافظ جی بنا دو اس کو۔ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے واسطے اس کو سوچیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو دین سکھا دیں، خدا کی قسم اللہ اس دین کی برکت سے اللہ آپ کے بیٹے کو دنیا بھی سکھا دے گا۔ میرے الحمدللہ تہذیب بن نعمہ کے طور پہ کہتا ہوں کہ میرے 3 بیٹے، تینوں کے تینوں حافظ ہیں، اور ایک بیٹا عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، اور پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہے، گھبرائی نہیں ہے۔ میرا دوسرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، یہ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، اور ماشاء اللہ کتابیں پڑھاتا بھی ہے، قرآن مجید پڑھاتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے۔ تیسرا بیٹا ہے وہ بھی ماشاء اللہ حافظ ہے، الحمد۔ تو حافظ ہونے میں کیا خباثت ہے بھائی؟ کوئی خباثت نہیں ہے۔ لیکن بنیادی علم جو ہے نا، اسٹارٹ فرام جب بچے کیری سب سے پہلے اس کو قرآن مجید پڑھاؤ، سب سے پہلے قرآن مجید پڑھاؤ۔ ہم سب سے پہلے ماما بارسی میں نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں، بس 3 سال کا ہوا نہیں، سادہ کو وہاں بھیجو، لاکھوں روپیہ برباد کریں گے اس کے اوپر، لاکھوں روپیہ۔ اس لیے بنیادی وجہ کہ آپ کو دین کا علم ہے ہی نہیں، آپ مطلقاً جاہل ہیں۔ اگر علم ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ کون سکھا رہا ہے؟ کون کا؟ اس کو ضروری نہیں سمجھے، سکھانا تو بڑی بات ہے نا، آدمی کا دل میں سوچے سے ہاں یار یہ بات تو صحیح، لیکن وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ بیکا بھائی بڑا ہو کے حافظ بن کے کیا کرے گا؟ مسجد کا امام بن جائے گا، لوگوں کی روٹیاں توڑے گا، یہ کمنٹ سے آتے ہیں۔ اللہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے 90s میں ایم بی اے کر رہا تھا، تو میں نے اپنے بیٹے کو حفظ کرنے کے لیے بٹھایا، تو لوگ میرے خاندان والے مجھ سے کہتے ہیں اظہر یار تم کیا کر رہے ہو، تم پاگل ہو، اس کو حافظ بنا رہے ہو، آگے چل کے یہ کیا کرے گا؟ میں نے کہا آگے چل کے یہ عالم بنے گا، پھر کیا کرے گا؟ پھر یہ مفتی بنے گا۔ اور بھائی پھر تو کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے؟ میں نے کہا اللہ نے جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا نا، اس پر لکھ دیا تھا اس کو اتنے پیسے ملیں گے، خلاص چھوڑو۔ یہ عالم بنے جب، ڈاکٹر بنے جب، انجینئر بنے جب، کچھ بھی بنے گا، اللہ نے اس کے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا اس کو اتنے پیسے ملیں گے۔ ہمیں پیسوں کی فکر ہے، اللہ پہ یقین نہیں آ رہا۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو کہا، قرآن مجید پہ یقین نہیں آ رہا، تو ہم مسلمان کیسے ہیں بھائی؟ مسلمان کیسے ہیں؟ سوچو نا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله۔ 40 دن کا نطفہ، 40 دن کا دوسرا، 40 دن کا یہ، پھر گوشت چڑھا، پھر اللہ نے کہا پھر میرا روح پھونک دیا اور لکھ دیا اس کو اتنے پیسے ملیں گے
اس کی اتنی عمر ہوگی، یہ یہاں پر مرے گا، لکھ دیا اللہ نے، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا. اب ہم اس کو حافظ کیوں نہیں بنا رہے، ہم اس کو عالم کیوں نہیں بنا رہے؟ اس لیے کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم جاہل ہیں، ہم اس علم کو علم سمجھ ہی نہیں رہے. علم آ گیا کچھ تھوڑا بہت، بڑوں کے پاس جانے لگے، سمجھ میں آ گیا تو پتہ چلا کہ اب اس علم پر عمل کتنا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں، ہر آدمی، حافظ صاحب کو مت بچائے، امام صاحب کو مت بچائے، اپنے شیخ کو مت بچائے، اپنے آپ اسیس یور سیلف، اپنے آپ اسیسمنٹ کرو کہ بھائی جو مجھے پتہ چلا تھا میں اس پہ کیا کر رہا ہوں. خود سے اسیس کرو کہ بھائی جو میں نے علم سیکھا میں اس پہ عمل کیا کر رہا ہوں. مجھے کہا گیا فجر کی نماز پڑھو، جا کے مسجد جا کے سب میں فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ اگر نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب جو علم تم کو دیا تھا اس پہ عمل نہیں کر رہے نا. تم کو کہا تھا ظہر پڑھنا، وہ تو میں میٹنگ میں تھا، میں کیسے ظہر پڑھوں گا؟ عمل نہیں کر رہے نا. اور اثر میں سفر واپس گھر آ رہا تھا اپنے، تو نماز میری رہ گئی، اب میں گھر پہنچ کے پڑھ لوں گا. مطلب اگر علم ہے تو عمل کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات، اور یہ ان دونوں باتوں سے زیادہ قیمتی بات ہے، یہ دو باتیں میں نے عرض کی نا، علم اور عمل، اس سے زیادہ قیمتی بات ہے. فرمایا اس عمل میں اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کرنا، کہ یہ عمل میرا اللہ کے لیے ہو. ہاں، یہ عمل میرا اللہ کے لیے ہو. کسی کو 2,000 روپے دے کے تصویر مت کھنچوائے کرو، کسی کو 20,000 روپے دے کے تصویر مت کھنچوائے کرو. کسی کی غریب کی مدد کر کے 50 لوگوں کو بتا دو میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. بتانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ کیا ضرورت کیا بتانے کی؟ کس نے کہا آپ کو یہ بات بتاؤ؟ اور نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اس ہاتھ سے دے اور اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ہم تو اگر تہجد پڑھ لیں نا آج رات کو، تو کم از کم 10 آدمی کو بتائیں حضرت میں نے آج رات کو تہجد پڑھی تھی، آج میں نے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، میں تہجد پڑھی تھی. اب وہ نیند ہی نہیں آئی، بتا کیا ہوا 4 بجے میں یوں ہو رہا ہوں، یوں ہو رہا ہوں، یوں ہو رہا ہوں، یوں ہو رہا ہوں، نیند نہیں آ رہی ہے. وہ اب وہ 10 کو اگر بتائے گا نہیں نا تو اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو میری اچھی نہ لگ رہی ہو، لیکن آپ جب اپنے کمرے میں جا کے لائٹ بند کر کے سوچیں گے نا، حافظ صاحب نے جو بات کی. میں عابد سلیجہ سے، ہمارے جمشید صاحب کے وہ جو 6 جاننے والے ہیں، عابد سلیجہ صاحب. عابد سلیجہ صاحب ڈیفینس میں رہتے ہیں اور ہمارے شیخ اجل خلفاء میں سے، اور میں ان کے گھر 5 سال تک ہر پیر کو بیان کے لیے جاتا رہا. اور وہاں پہ ساری جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا پیسے والے، میں ان سب کو زمینی بلا کہتا ہوں. وہ بڑی بڑی زمینی بلائیں آتی تھیں وہاں پہ. ان سب کو میں یہ بات کہہ رہا تھا، وہ کہتے حافظ صاحب بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا تھا جا کے اپنے کمرے میں نا لیٹ کے سوچنا، حافظ صاحب نے جو کہا غلط ہے صحیح. تہجد پڑھ لے گا تو 20 لوگوں کو بچائے گا. اگر کسی کو 10,000 روپے دے گا تو 50 لوگوں کو بچائے گا. یار اس مسجد میں کام ہو رہا تھا، وہاں پیسے کی ضرورت تھی، پیسے نہیں تھے، میں نے دیے 50,000 روپے. اس لڑکی کی شادی ہو رہی، پیسے تھے، میں نے 50,000 روپے دیے. ابھی بھائی بتانے کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندے بتانے کیا ضرورت؟ دماغ خراب ہو گیا چلا، اپنی نیکی کو بھی برباد کر رہا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کلا بلا تکرمون الیتیم، جس یتیم کو تم پیسے دے رہے ہو نا صدقہ، اس کی بھی عزت کرو. جس کو تم خیرات، زکوٰۃ، صدقات دیتے ہو نا، اس کی بھی عزت کرو، اس کی بھی عزت کرو، ورنہ اللہ تمہیں پکڑ دے گا. اس کی عزت تم نے کیوں نہیں کی؟ زکوٰۃ نہیں کرو، وہ گھر پہ بلا لیتے ہیں، آپ اس کو کھڑا رہے میں بھی آ رہا ہوں، بیٹھا ہوا اندر، کام وام کچھ نہیں چلے گدے کو، بس اس کو ٹینشن دینی ہے. وہ کھڑا ہوا ہے بیچارہ، اس کو ڈرائنگ روم میں بلا کے نہیں بٹھائے گا. اور اس کو 10,000 روپے دے کے 10 دفعہ سنائے گا یہ کرنا، یوں کرنا، وہ کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا. او بھائی اللہ کے ولی، تمہیں کیا معلوم کس کو زکوٰۃ دینی، کس کو زکوٰۃ نہیں دینی؟ تمہیں کیا معلوم ہے؟ کبھی یہ مسئلہ معلوم کیا زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ یہ مسئلہ معلوم کیا ہے؟ جس کی بہنیں بیٹیاں بے پردہ پھر رہی ہوں، اللہ کے حکم توڑ رہی ہوں، اور ٹی وی اس کے گھر میں چل رہا ہو، اور بے حیائی کے سارے کام، اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے؟
علم ہی نہیں اس کا. ابے بھائی جو اہل علم ہے ان کو دے دو نا کہ بھائی وہ آپ اپنی مرضی جس کو چاہیں دے دیں, جس کو اسکروٹنی کریں. ہمارے ابا جان مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اللہ ان کے اوپر کروڑ رحمت نازل فرمائے. قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ تھے. یہ دارالعلوم کراچی جو بنا ہوا ہے نا, یہ ساری زمین ان کو کسی نے ہدیہ کی تھی. ساری زمین مفتی تقی اسماعیل صاحب کو, رفیع اسماعیل صاحب کو, یا ان کے ابا جان کو مفتی شفیع صاحب کو نہیں دی تھی, یہ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ کو دی تھی. اور الحمدللہ راسانی میں ان کا شاگرد ہوں. میں نے ان کو سنایا بھی اور بہت سارے انعامات ان سے لیے الحمدللہ. میرے ابا جان کے بہت قریبی دوست تھے, بہت قریبی دوست. وہ یہاں عموماً گلاب محل میں آ کے ٹھہرتے تھے. تو ایک دفعہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے تو بہت سارے لوگ آ رہے تھے اور حضرت ان کو پیسے دے رہے تھے. ایک آدمی آیا اور اس نے بھی اپنی کوئی پریشانی بتائی ہوگی, تو اس کو حضرت نے پیسے نہیں دیے. اس کو اشارے سے کہا ایسے, مطلب جاؤ تم یہاں سے جاؤ, دوسرے کو آنے دو. وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے. آدھے گھنٹے تک وہ شخص بیٹھا رہا. تو ابا جان نے اس کی مشکل کو دیکھ کے نا بڑے خان صاحب سے کہا حضرت یہ آدمی آدھے گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے, اس کو بھی. ابا جان نے مجھے خود بتایا, حضرت بڑے خان صاحب اتنا غصے ہوئے, عبد الباسط تم اس کی جا کے اسکروٹنی کر کے آؤ گے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. او بھائی آپ نے اتنے سارے لوگوں کو دے دیا, مجھ سے نہیں پوچھا. ان کی اصل میں دل کی آنکھ کھلی ہوئی تھی, ہماری یہ والی بھی آنکھ کھلی ہوئی نہیں ہے, اس کی بھی آنکھ کھلی ہوئی نہیں ہے, ان کے اندر کی آنکھ کھلی ہوئی تھی. فرمایا یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے جو کہہ رہا ہے, تم جا کے اس کی اسکروٹنی کر کے آؤ. آپ جس کو چاہتے ہو منہ اٹھا کے زکات دے دو, جس کو چاہو, مطلب مسجد میں کسی نے اعلان کر دیا میں فقیر ہوں, میں فلانا ہوں, میں دماغ ہوں, اور سارے لوگ اس کو پیسے دے رہے ہیں. مطلب اللہ نے جس کو فقیر کیا, تو تم یہ کہہ رہے ہو اللہ میاں تمہارے پاس پیسے نہیں ہے, میں دے رہا ہوں, بھائی جو ہے تو یہ لے لے, جاؤ بھائی جا رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ غریب فقیر کو پیسے دینا چھوڑ دو. میرا بیان سن کو یار حافظ صاحب نے منع کیا, میں منع نہیں کر رہا ہوں. میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کی اسکروٹنی کرو کہ واقعتاً بس کتنے لوگ ایسے ہیں, آپ یقین کریں جو اصل لوگ ہیں نا وہ محروم رہ جاتے ہیں, اور جو چیٹر ہیں بدماش ہیں وہ سارے آگے پیسے آپ لوگوں سے لے کے آپ کو مکھن لگا دیں گے. اور جمشید صاحب آپ بڑے اچھے ہیں, بڑی آپ گاڑی بڑی اچھی ہے, آپ سوٹ بڑا اچھا ہے, وہ مکھن لگا رہے ہیں اور جمشید صاحب اس کو پیسے دے رہے ہیں. تیسری بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کے ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. آپ کہیں بیان کے لیے جا رہے ہیں, اب یہ مت سمجھیں یار وہ بڑا آدمی ہے, میں اس کے پاس جا رہا ہوں تو مجھے کچھ دے گا, بس اللہ کے واسطے یہ دل میں اگر خیال آئے تو سارا کیا برباد ہو جائے گا, آپ کا سارا کیا ہوا برباد ہو جائے گا. ہاں یہ آپ کی تمنا ضرور ہونی چاہیے کہ جو میں بیان کر کے آیا ہوں اس میں سے آئندہ مہینے کوئی آگے کہہ دے مجھے کہ حضرت میں نے جو یہ سیکھا تھا یہ عمل کرنا شروع کر دیا. مثال کے طور پر ہمارے ایک ساتھی ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے, وہ ایک عرصے تک دبئی میں رہے, کہاں رہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. اب وہ پاکستان سیٹلڈ ہو گئے, اللہ نے پیسے بہت دیے, اللہ ان کو اور دے, اللہ ان کو اور دے, اللہ ان کو اور دے. اور ہمارے پاس مجلس میں پابندی سے آ رہے ہیں, 8-10 مہینے ہو گئے, سال ہو گئے. میں نے کسی بیان میں کہا کہ میں نے کہا بھائی میری سب سے درخواست یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کریں. صرف 2 رکوع پڑھیں روزانہ, لیکن روزانہ پڑھیں. جیسے چائے پیتے ہیں, ڈبل روٹی کھاتے ہیں, انڈا کھاتے ہیں, روزانہ کھاتے ہیں نا پابندی سے. 29 دن تو کھاتے ہی کھاتے ہیں, 30ویں دن ہو سکتا ہے ایک دن حلوہ پوری آ جاتی ہے, اس کو بھی دبا دیتے ہوں گے. تو آپ 2 رکوع 4 رکوع آدھا سپارہ روز پڑھا کریں. اچھا, اور یہ ساتھ میں جب آپ پڑھ لیں تو مجھے وائس میسیج کر کے بتایا کریں کہ میں نے پڑھا ہے, تاکہ میرا دل خوش ہو جائے. الحمدللہ علی احسانہ, اللہ ان کو سلامت رکھے. آپ یقین کریں ہر روز وہ فجر کی نماز کے بعد جو میں نے ان کو پڑھنے کے لیے بتایا ہے, یہ پڑھیں, یہ پڑھیں, یہ پڑھیں, اور ساتھ میں 1 سے 12 پڑھیں. روزانہ 1 سے 12 طے کیا میں نے, اور روزانہ 1 سے 12 پڑھ کے مجھے میسیج کر دیں, حافظ صاحب الحمدللہ آج کا سپارہ مکمل ہو گیا, حافظ صاحب الحمدللہ میں نے آج
تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ لیں. حافظ صاحب میں نے 3 تسبیح درود شریف پڑھ لی الحمدللہ. ابھی 3-4 دن پہلے انہوں نے مجھے میسج کیا کہ حافظ صاحب میرا قرآن مجید مکمل ہو گیا. ایک سپارہ. میں نے کہا بھائی الحمدللہ آپ کو بہت مبارک ہو. مولوی تو مٹھائی چاہتے ہیں یار, مولوی کو مٹھائی تو پہنچا دیجیے گا. یہ میں نے اجراہ مذاق کہا تھا, اور ساتھ میں میسج میں یہ بھی کہہ دیجیے میں اجراہ مذاق کہہ رہا ہوں, مجھے چاہیے نہیں, کیونکہ مجھے شوگر ہے, کھاتا میں ویسے نہیں ہوں. کھائیں گے بچے یا آنے والے کھائیں گے, میرے پاس آنے والوں کو رش رہتا ہے صبح سے, یہ تم کھاؤ بڑی سی بات ہے. یہ میں ضرور توانہ کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے کہ جو بات یہاں سے چلے اس پر عمل کر لیں, اور عمل کر کے مجھے بتا دیں کہ حافظ صاحب میں نے یہ 100 دفعہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا, بس 100 دفعہ ہم نے استغفار کرنا شروع کر دیا, یہ سے. لیکن اس عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. ہر آدمی سوچے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا شامل ہے یا نہیں. حضرت احمد مدنی رحمۃ اللہ کے لیے واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے, آپ یقین کریں بڑا عجیب لکھا ہے. اور میں کہ وہ ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ایک ہندو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, جینٹل مین, کوئی بڑا آدمی ہوگا, اللہ اس کو سلامت رکھے. وہ کر رہا بیٹھا ہوا تھا, وہ اس کو بیت الخلا کی حاجت ہوئی اور وہ چلا گیا. اور بیت الخلا میں جا کے اس نے دیکھا کہ گندا ہوگا, اس قابل نہیں ہوگا, ٹرین کے سفر میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ آ کے واپس بیٹھ گیا. تو کسی نے پوچھا اس سے کہ بھائی واش روم کا گئے نہیں, یار اتنا گندا ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ دماغ خراب ہے, پاگل ہیں لوگ, یہ وہ, آ کے بیٹھ گیا. یہ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سن رہے تھے. انہوں نے کچھ کہا نہیں. 10 منٹ کے بعد اٹھے اور گئے اور جا کے باتھ روم کو دھو دیا اور صاف کر دیا, اور پھر خاموشی سے آ کے بیٹھ گئے. 5 منٹ کے بعد وہ ہندو سے کہنے لگے میں جو ابھی واش روم گیا تھا بالکل ٹھیک ہے, صاف ہے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اچھا بس اس کو یہ بتانا تھا کہ واش روم صاف ہے. وہ چلا گیا, وہ جا کے واش روم آ گیا. بھائی یار اللہ اس کو پتہ نہیں یار کون تھا یا جو بھی تھا, اس نے بڑا اچھا کام کیا, واش روم صاف کر دیا, ورنہ میرے لیے یہ تھا وہ تھا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اسکوٹنی شروع ہو جاتی ہے دل میں نا, مروڑ شروع ہو جاتی ہے, یہ نہ کام میں نے تو کیا نہیں, کس نے کیا, یعنی کہ نیک کام میں بھی مسئلہ ہے, صلاح نیک کام کیوں کر رہا ہے. وہ دگائی بجائی کرنا تو بڑا کچھ اچھی بات ہے, لیکن یہ نیک کام کیوں کیا اس نے. وہاں پہ ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے تھے, ان کو حضرت احمد مدنی رحمہ اللہ سے کسی بات پہ اختلاف تھا. اب انہوں نے اسکوٹی شروع کی, آخر میں پتہ ہی چلا کہ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے وہ واش روم جا کے صاف کیا تھا. تو وہ آ کے حضرت مدنی کے پیروں میں بیٹھ گئے کہ مجھے معاف کر دیں, میں ساری زندگی غیبت کرتا رہا آپ کی, مجھے معلوم نہیں تھا آپ اتنے اعلیٰ کردار کا. کام میں اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے. میں ابھی سلیجی صاحب کے یہاں جاتا تھا, اس وقت ان کے پاس 4 آدمی 5 آدمی آتے تھے مجلس میں. جب میں نے جانا شروع کیا تو 4 آدمی 5 آدمی 4 آدمی 5 آدمی کسانی بولے. عابد بھائی ڈیفینس سے مجھے بلاتے تھے, اپنی گاڑی بھیجتے تھے ڈرائیور کے ساتھ. یہ میں نے شرط رکھی ہوئی تھی کہ میں آؤں گا نہیں, آپ گاڑی بھیجیں گے تو آ جاؤں گا, ورنہ نہیں آؤں گا, کسی صورت میں ابھی نہیں آؤں گا. میں جاتا رہا, بات اتنی سخت کرتا تھا جتنی آج کر رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ 5 کے 6 ہو گئے, 6 کے 8 ہو گئے, 8 کے 10 ہو گئے, 10 کے 15 ہو گئے, 15 کے 20 ہو گئے. ایک جب میں نے کاؤنٹ کیا تو 32 آدمی تھے. ان کے ڈرائنگ روم میں جگہ بالکل پیک ہو گئے. ان کے ڈرائنگ روم میں اتنے سارے صوبے نہیں رکھے ہوئے, زمین کا زیادہ سسٹم ہے, ایک صوبہ رکھا ہے بس, سب خالی. تو اس دن کچھ بیان میں نے سخت کیا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. قیامت کے دن ہر آدمی کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے, جتنی خیر کی نا, اور وما عملت من سوء, جتنے خراب کام کے وہ بھی پیش کیے جائیں گے. تو اس دن آدمی اپنا سر پکڑے گا کہ آج کا دن آیا کیوں, قیامت تو آنے نہیں چاہیے, میں ساری دنیا میں رسوا ہو رہا ہوں, سارے لوگ وہاں پہ موجود ہوں. تھوڑی سی سخت بات کی ہے. ابھی سلیج صاحب کے چھوٹے بھائی بھی وہاں موجود تھے, وہ 4 مہینے سے میرے پیچھے لگے تھے مجھے بیعت کر لیں. میں نے کہا آپ آتے رہیں, میرے بیان کو اگر آپ ڈائجسٹ کر لیں گے نا
پھر بیعت کر لوں گا. کیونکہ بیعت کرنے کے بعد اگر آپ کے دل میں اتنی سی بھی خرابی میرے لیے آ گئی نا تو آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اول تو شیخ سے بیعت مت کرو, اور جب شیخ سے کسی سے بیعت کر لو تو 100% آپ کی محبت اس کے لیے ہونی چاہیے, اندر کی محبت, ظاہر کی نہیں, اندر کی محبت, ورنہ آپ کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. بالخصوص سلسلہ چشمی موجود ہے بات, ہم نے سب کو دیکھا ہے, وہ بہت بڑے بڑوں کو دیکھا ہے. خیر, تو میں نے اس دن بیان کے آخر میں سارے بیٹھنے والوں سے معذرت کی بھی میں معافی چاہتا ہوں, آج کی بات زیادہ سخت ہو گئی. تو اب جتنے بھی لوگ ہیں میں سب سے دل سے معافی مانگتا ہوں. میں نے اس بھائی کو یا اس بھائی کو کسی کو نہیں کہا ہے, ایک جنرل, اور اس وقت بھی جو میں بات کر رہا ہوں نا واللہ لازم اس کو نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ جنرل بات عرض کر رہا ہوں. کوئی آدمی کہ یار مجھے کہا ہے حافظ صاحب نے, میں آپ کو واللہ میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں صرف سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. بعد میں عابد بھائی نے مجھے کہا کہ حافظ صاحب آپ نے معذرت کیوں کی, مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے, کیوں معذرت کی آپ نے؟ میں نے کہا یار بات سخت ہو گئی تھی, اور یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں, یہ سب آپ کے شہزادے ہیں, تو آپ کو پکڑ کے دیں گے یار کس حافظ صاحب کو بلا لیا, مولوی صاحب کو, اور ہمیں ڈانٹ رہے ہیں. کہا حافظ صاحب یہ بتائیے جب آپ آئے تھے تو کتنے لوگ تھے اور آج کتنے لوگ ہیں؟ اگر لوگ بڑھ رہے ہیں جس کا مطلب ہے وہ آپ کی بات کو سمجھے, جبھی تو آتے ہیں پلٹ کے. بات صحیح. یہ میری آپ سے بھی درخواست ہے, اس کو کوئی بھی شخص نا ایسا مت سمجھے کہ حافظ صاحب مجھے کہہ رہے, نا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. دین کے 3 بنیادی درجے ہیں. نمبر 1 علم کا سیکھنا, اور وہ بھی دین کا علم. نمبر 2 جو علم آپ نے سیکھا اس پر عمل کرنا, اور نمبر 3 جو عمل آپ نے کیا اس میں اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے, اخلاص شامل ہونی چاہیے. میں یہاں پہ جمشید صاحب کے پاس آ رہا ہوں, اب مجھے کیا میرے دل میں ہے نا مجھے نہیں معلوم, نہیں آپ سوچیں, اگر میرے دل میں یہ ہے کہ جمشید صاحب سے مجھے کچھ پیسے ویسے مل جائیں گے تو میرا یہ عمل برباد, اور اگر میرے ذہن میں یہ ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے میری واہ واہ کریں گے تو میرا عمل برباد. میں تو صرف اور صرف اس لیے یہاں پر آ رہا ہوں کہ مجھے عابد سلیجہ صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے, وہ ہمارے حضرت شیخ کے اجل خلفاؤں میں سے, انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ شیخ میری مرضی یہ ہے کہ آپ جمشید صاحب کو وقت دے دیں. اور جمشید صاحب بیچارے اللہ ان کو سلامت رکھے پیچھے پڑے رہے کئی مہینے تک کہ جمعرات دے دیں. اب نہیں ہے کیا کروں, میں 20 سال سے جس کو میں نے جمعرات دی ہوئی وہ کیسے دوں بھائی, میں کیسے دوں؟ اب آخر میں نے ابھی سلیجہ کو کہا کہ اب جمشید صاحب سے کنفرم کریں اس بات کو, مجلس لینا چاہتے ہیں ضرور لیں, پہلی پیر ضرور لے لیں, لیکن میرے گھر کے جو 2 مجلسیں ہیں نا, پہلا جمعہ اور تیسرا ہفتہ. پہلے جمعے کو مجلس ہوتی ہے بعد نماز عشاء, تو عشاء کی نماز میرے گھر آ کے پڑھیں, مسجد میں پڑھیں, اور فوراً اعمال میں شریک ہو جائیں. بیان سنیں یا نہ سنیں ان کو اجازت چلے جائیں, لیکن اعمال میں شریک ہو جائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی. یہ عمل جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے, بیان سے زیادہ ضروری نہیں ہے. اور اگر ایسی تیسرے ہفتے کی جو میرے ہاں مجلس ہوتی ہے وہ بعد نماز مغرب ہوتی ہے, تو مغرب میرے گھر پہ آ کے, میرے گھر میں مسجد ہے نا وہاں آ کے پڑھیں, یا میرے گھر آ جائیں, 5-10 لوگ پڑھی سے میرے گھر آ جائیں, ہم لوگ جماعت کرتے ہیں وہاں پہ. مغرب سے عشاء جو معمولات ہوتے ہیں نا ہمارے, درود شریف کا پڑھنا, یاسین شریف کا پڑھنا, ختم خواجگان کا کرنا, یہ زیادہ ضروری ہے. لیکن اگر جمشید صاحب پہلے جمعے کو عشاء کی نماز وہاں نہیں پڑھی اور تیسرے ہفتے کی مغرب وہاں نہیں پڑھی, تو انشاءاللہ پھر آئندہ اس گھر میں مجلس نہیں ہوگی. یہ میرا اصول نہیں ہے. مجھے جمشید صاحب سے, عابد سلیجہ صاحب سے, یہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ تو حضرت کے خلفاؤں میں سے, محبوب ترین خلفاؤں میں سے, ان کو میں نے 5 سال تک وقت نہیں دیا, اور جب دیا تو کہا جو میرے گھر میں مسجد ہے نا اس میں آنا لازمی ہے, اگر نہیں آئیں گے تو خدا حافظ, مجھے کوئی ضرورت نہیں آئی. تو وہ میرے گھر کی مسجد میں تو آتی ہی آتے ہیں. دیکھیں آج ان کی محبت اللہ ان کو, میں نے ان کو نہیں کہا, آپ یقین کریں میں نے نہیں کہا کہ آج کی مجلس میں آئے, لیکن کل میرے سرجنگ ٹاؤن میں ایک مسجد میں بیان تھا کہ وہاں موجود تھے, اور شیڈول ان کے پاس گیا تھا پورے مہینے کا, تو حافظ صاحب مجھے معلوم تھا. آپ ہر کام میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے. اگر اخلاص ہوگا نا, آپ یقین کرو آپ کو میری بات لگے گی اور آپ کام کرنے لگو گے, عمل کرنے لگو گے. عمل میں اخلاص آ جائے گا تو آپ کی بھی دنیا بن جائے گی, میری بھی دنیا بن جائے گی, آپ کی بھی آخرت بن جائے گی, میری بھی آخرت بن جائے گی. بس آج
3 باتوں پر یہ اس کو میں مختصر کرتا ہوں کہ نمبر 1 علم کا ہونا ضروری ہے، نمبر 2 جو علم سیکھا اس پر عمل کرنا ضروری ہے، نمبر 3 ان دونوں عملوں سے زیادہ قیمتی عمل یہ ہے کہ اس عمل پہ اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اخلاص ہے تو یہ عمل قابل قبول ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہم بس کر رہے ہوتے ہیں کہ بس یار کام ہو جائے، کام نہیں ہونا چاہیے، کام نہیں چاہیے۔ اپنی زندگی کا اللہ کے واسطے ڈگر بنائیں۔ اب تک نہیں کیا نا، چلو غلطی ہو گئی نا، اے کریم اللہ مجھے معاف کر دیجیے، خلاص اللہ کے جاؤ۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی اگر 60 سال کے بعد کہنا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ یہ بھی نہیں پوچھے دوبارہ تو نہیں کرو گے، جاؤ معاف کر دیا خلاص۔ اتنا تو یار ماں بھی محبت نہیں کرتی، ماں سے ناراض ہے نا، پیر دبا دو، اماں 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 چل یہاں چل یہاں، یہ میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گا۔ ابے بھائی تیرا دودھ تھا ہی کہاں، وہ تو اللہ نے تیرے سینے میں دودھ اتارا تھا، پاگل ہو گئی تو عورت، وہ جاہل عورت بھی جاہل ہے۔ اور اللہ ایسا کریم ہے 60 سال کا، اے اللہ مجھے معاف کر دیا، آج کے بعد نہیں، اللہ جاؤ جاؤ معاف کر دیا، معاف کر دیا، خلاص معاف کر دیا۔ اللہ کے واسطے دین کا علم سیکھیں، اور بنیادی طور پہ یہ سیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزاری۔ جب صبح اٹھتے تھے اللہ کے رسول کا کیا معمول تھا، بیت الخلاء جاتے تھے تو کیا معمول تھا، بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو کیا معمول تھا، جب ناشتہ کرنے بیٹھتے تھے تو کیا معمول تھا، ناشتہ اگر کر لیتے تھے اس کے بعد کیا معمول تھا، دوپہر کا کیا معمول تھا۔ ایک ایک بات کو، جو جو کام آپ کو کرنا ہے نا اپنی زندگی میں، اس ایک ایک کام کو سیکھیں۔ اپنی بیوی سے مجھے کیسے بات کرنی ہے، اپنے بچوں سے مجھے کیسے بات کرنی ہے، اپنے پڑوسی سے مجھے کیسے بات کرنی ہے، کیسے معاملات کرنے، یہ ایک ایک بات سیکھیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہا، پوچھ لیں کیا ہوا۔ لیکن پوچھنے پہ بھی تو ہماری عزت جاری ہو جائے، یار میں بڈھا ہو گیا مجھے ابھی تک معلوم ہی نہیں۔ اب سے کوئی 20 سال پہلے میں نے اپنے گھر میں بارغان کا مدرسہ لگایا، اور اس میں مسجد میں اعلان کیا کہ جس کی داڑھی سفید ہو وہ میرے پاس پڑھنے آئے، جس کی داڑھی میں ایک بھی کالا بال ہوگا اس کو نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ بڈھا آدمی جو ہے نا وہ اپنے اندر نا گلٹی محسوس کرتا ہے، بھائی یار وہ حافظ صاحب مجھے تم آ جاؤ میرے پاس، تم آ جاؤ۔ اللہ کو سفید داڑھی والے سے محبت آ رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس کی داڑھی میں ایک سفید بال آ جائے، اللہ کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ مجھے معاف کر دو، مجھ کو معاف کر دو، اللہ کرو مجھے حیا ہے۔ اور ہم ایسے بے حیا ہیں سفید داڑھی والے کہ اس کے باوجود الٹے سیدھے واٹس ایپ دیکھتے رہتے ہیں، سارے سفید داڑھی والے۔ اللہ ماشاء اللہ چھوڑ دیجیے، ساروں کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں سارے خراب نہ۔ تقی اسماعیل صاحب دامت برکات میں نے کہا ہے وہ یہ اینڈرائڈ موبائل استعمال ہی مت کریں۔ بھائی تمہیں اپنے گھر کو ہی فون کرنا ہے نا، اپنی بیوی کو خرید لیں تو اینڈرائڈ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں حضرت اس پہ تو سارا بزنس ہو جاتا ہے، اب تو میں سارا بزنس اسی پہ آفس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ابے جاہل، یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اس سے گناہ کتنے ہو رہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ علم نہیں تجھے کتنے گناہ ہو رہے اس پر۔ کہو جو حافظ صاحب آپ نے جو سخت بات کہی، بھائی سخت بات وہ میں عموماً لوگوں کو کہتا ہوں، جب کسی کو بخار ہو جائے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ پیناڈول کی گولی کھا دو۔ بھائی پیناڈول کڑوی ہوتی ہے یا میٹھی ہوتی ہے؟ بھائی کڑوی گولی تو کھانی پڑے گی نا بھائی، کڑوی باتیں تو سننی پڑیں گی نا آ کے۔ لیکن اگر کڑوی بات سن کر بھی عمل پہ آ گئے نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ آپ سب لوگوں کو آنا نا مجھے بتاتا ہے، آپ یقین کریں۔ میں نے عابد بھائی کو کہا کہ شیخ جمشید صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ اپنا بہت ہلکا جمع کرتے ہیں یہاں پہ، تو مجھے کہہ دے کہ حافظ صاحب اس میں سے اگر ایک آدمی بھی عمل کرنے لگے نا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا، اے علی تیرے کہنے سے اگر ایک آدمی بھی دین پر آ گیا نا، ایک آدمی بھی، تو تیری نجات ہو جائے گی۔ میں تو اس چکر میں یہاں پر آتا ہوں، آ رہا ہوں اور آتا رہوں گا۔ میرا اصول یہ کہ میں کسی کو مجلس دیتا نہیں ہوں، اور اگر دیتا ہوں تو پھر موت تک ختم نہیں کرتا، اللہ وہی منع کر دے تو وہ ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، منع کر دیں، مجھے کیا اعتراض ہے۔ اس صورت میں یہ کہ بھائی تم روٹے اچھے ہم چھوٹے اچھے، ہمارے پاس بہت سارا اور لوگ ایسے بیچارے لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ حافظ صاحب وہاں پہ آ جائیں بیان کرنے۔
میری بس آپ سب سے درخواست یہ ہے، آپ سب لوگ جو ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اتنی محبت سے اخلاص سے آتے ہیں، جمشید صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، آپ سارے احباب کو جمع کرتے ہیں۔ بس یہ 3 چیزیں بنیادی سمجھ لیں، علم سیکھیں، اور جو سیکھ جائیں عمل اس پر عمل کریں، اور جو عمل کریں اس میں اخلاص پیدا کریں، کہ اگر ہمارے عمل میں اخلاص ہے تو بس، نہیں تو خطرناک ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔